آج ہم محمد زاہد رحمانی صاحب کے ایک لیکچر کو بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں۔ جی مقصد صرف یہ نہیں کہ یہ ٹول کیا ہے، بلکہ رحمانی صاحب نے جو خاص باتیں کیں، جو ان کی انسائٹس تھیں، ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو بنیادی طور پر چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ ایک مشین جس سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بڑا لینگویج ماڈل ہے، مطلب ایک مصنوعی ذہانت کا نظام جس سے آپ ٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔ چیٹ تو ظاہر ہے گفتگو، ٹھیک۔ لیکن جو جی پی ٹی ہے نا، جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر، اصل کہانی اس میں ہے۔ رحمانی صاحب نے بھی اسی جی پی ٹی پہ کافی زور دیا تھا، خاص کر پری ٹرینڈ اور ٹرانسفارمر پہ۔ جی ہاں، یہ کیوں اہم ہے، ذرا سمجھائیں گے؟ ضرور۔ دیکھیں، پری ٹرینڈ کا مطلب ہے کہ اسے ٹریننگ دی گئی ہے پہلے سے، اچھا، کس چیز پر؟ بہت بڑے ڈیٹا پر، جو انٹرنیٹ سے لیا گیا ٹیکسٹ ہے۔ یہ اس کی آپ کہہ لیں علمی بنیاد ہے۔ اور ٹرانسفارمر وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ آرکیٹیکچر جو اسے الفاظ کے آپسی تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، رحمانی صاحب کے مطابق یہی چیز ہے جو اسے صرف الفاظ جوڑنے کے بجائے اب بامانی جواب بنانے کے قابل بناتی ہے۔ یعنی یہ صرف رٹی رٹائی باتیں نہیں دہراتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ پیٹرن سمجھ کر نیا مواد بناتا ہے، یہ تخلیق کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ ڈیٹا بیس سے جواب نہیں لاتا، بلکہ جیسے سوچ کر لکھتا ہے؟ سوچنا شاید صحیح لفظ نہ ہو انسانی معنوں میں، لیکن ہاں، یہ اندازہ لگاتا ہے۔ کس چیز کا اندازہ؟ اپنی ٹریننگ کی بنیاد پر کہ اگلا بہترین لفظ کون سا ہو سکتا ہے۔ رحمانی صاحب نے مثال دی تھی جیسے پیاسے کوے کی کہانی والی۔ جی، یاد ہے۔ کہ وہ صرف کوا اور پیاس نہیں جوڑے گا، بلکہ پوری کہانی بنائے گا، ایک ساخت کے ساتھ۔ صحیح۔ اور رحمانی صاحب نے اس کے عملی استعمال پہ کیا خاص باتیں بتائیں؟ مطلب ای میلز، مضامین تو سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ اور؟ انہوں نے تعلیم اور کاروبار پہ زور دیا تھا۔ تعلیم میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل چیزوں کو آسان بنا سکتا ہے طلبہ کے لیے۔ کیسے؟ جیسے خلاصے بنا کر یا مختلف زاویوں سے سمجھا کر۔ اور کاروبار میں صرف ای میلز نہیں، بلکہ مارکیٹ ریسرچ کے خلاصے بنانا یا نئے آئیڈیاز پر برین سٹارمنگ میں مدد دینا۔ ارے واہ! لیکن ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی۔ کیا؟ کہ اس کے جوابات کو آنکھیں بند کر کے سچ نہیں مان لینا۔ اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی فائدے تو ہیں، وقت بچتا ہے، نئے خیالات آتے ہیں، ہر وقت موجود ہے۔ جی، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے۔ اس احتیاط کے بارے میں کیا کہا انہوں نے ایکوریسی یعنی درستی کے مسئلے پر بات کی۔ کیونکہ یہ اپنی ٹریننگ کی بنیاد پر جواب بناتا ہے تو کبھی کبھی یہ غلط معلومات بھی دے سکتا ہے۔ بڑے اعتماد سے؟ اچھا، اسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں شاید۔ بالکل۔ تو رحمانی صاحب کا مشورہ تھا کہ خاص کر جب حقائق کی بات ہو تو اس کے جواب کی تصدیق ضرور کر لیں، کسی اور ذریعے سے۔ صحیح، یہ ایک اسسٹنٹ ہے، متبادل نہیں۔ بالکل درست۔ اچھا، گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کے فرق پر بھی بات ہوئی تھی۔ عام طور پر کہتے ہیں گوگل ڈھونڈتا ہے، چیٹ جی پی ٹی بناتا ہے۔ جی، رحمانی صاحب نے اس میں کوئی نئی بات شامل کی؟ انہوں نے فرق واضح کیا کہ گوگل آپ کو موجودہ معلومات کے ذرائع تک پہنچاتا ہے، جی، جیسے لنکس، ویب سائٹس۔ جی ہاں۔ جبکہ چیٹ جی پی ٹی ان معلومات کی بنیاد پر آپ کے لیے نیا مواد تخلیق کرتا ہے۔ تو یہ لکھتا ہے؟ جی، لکھتا ہے، بناتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے پر نہیں ہے، بلکہ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے تحقیق کے لیے گوگل سے آپ نے ذرائع ڈھونڈے، ٹھیک، پھر ان معلومات کو سمجھنے یا ان کا خلاصہ بنانے یا ان پر کچھ لکھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی استعمال کر لیا۔ گویا ایک لائبریری ہے اور دوسرا لائبریرین جو نوٹس بنا دے۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ رحمانی صاحب کے لیکچر سے کوئی ایسی بات جو آپ کو لگی ہو کہ سننے والوں کے لیے خاص طور پر سوچنے والی ہو؟ میرے خیال میں ان کی یہ بات اہم تھی کہ یہ ٹولز صرف معلومات حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بدل رہے، بلکہ تخلیقی عمل کو بھی بدل رہے ہیں۔ تخلیقی عمل کو کیسے؟ انہوں نے مثال دی جیسے شاعری یا کہانی لکھنا۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ چیٹ جی پی ٹی کو ایک ساتھی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، آئیڈیاز لینے کے لیے، پہلا ڈرافٹ بنوانے کے لیے، اور پھر آپ اس پر اپنا رنگ بھریں، اپنی انسانی چھاپ لگائیں۔ یہ صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ جی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ محمد زاہد رحمانی کے لیکچر کے مطابق چیٹ جی پی ٹی ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ جی ہاں، ایک لسانی ماڈل جو معلومات ڈھونڈنے سے آگے جا کر مواد بناتا ہے۔ فائدے بہت ہیں، مگر استعمال سوچ سمجھ کر احتیاط سے کرنا ہے۔ بالکل۔
تنقیدی سوچ لازمی ہے۔ صحیح۔ اور اسی گفتگو سے ایک سوال اٹھتا ہے جس کا اشارہ رحمانی صاحب نے بھی دیا تھا، وہ کیا؟ کہ جب مشینیں اس حد تک تخلیقی کام میں مدد دے سکتی ہیں جی، تو پھر ہم انسانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تو گہری بات ہے۔ کیا ہم مزید پیچیدہ نئے چیلنجز کی طرف جائیں گے؟ اس پر واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ آج کی یہ گفتگو محمد زاہد رحمانی کے لیکچر پر مبنی تھی۔ امید ہے اس سے چیٹ جی پی ٹی کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ جی، امید تو یہی ہے۔